اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا۔ پس ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں آسان کیا ہے تاکہ آپ اس سے صاحبان تقویٰ کو بشارت دیں اور جھگڑالو قوم کی تنبیہ کریں۔ فإنما یسرناہ بلسانک، یہ خطاب رسالت مآب سے ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے بلسانک، آپ کی زبان میں آسان بنا دیا رسالت مآب کو سمجھنے کے لیے، تو بعید ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسان بنا دیا، چونکہ یہ قوم کی زبان جو ہے وہ رسول اللہ کی زبان تھی۔ اور ایک آیت میں ہے نا ارشاد کہ ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں مبعوث کیا ہے، لہٰذا اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کر کے اس کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا ہے۔ عربی زبان میں بہت سی خصوصیات ہیں جو دوسری زبانوں میں نہیں ہے۔ اس میں تعبیر میں شیرینی اور ایک جامعیت اور فصاحت اور بلاغت اور اسلوب میں ایک انفرادی صورت ہے اس زبان میں۔ اس وجہ سے بھی عربی زبان میں قرآن نازل ہونے سے ایک مطلب کو مختلف تعبیروں میں بیان کرنا ممکن ہوتا ہے۔ مطلب ایک ہے، تعبیر بہت مختلف ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک ایک مطلب کو بیان کیا ہے، لیکن اسلوب مختلف ہے۔ اور خود قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے بیان کرنے میں مختلف اسلوب اختیار کیا ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، قرآن کو آسان کر دیا ہے عربی زبان میں نازل کر کے، وہ دو باتیں یہ ہے کہ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، اہل تقویٰ کو بشارت دینے کے لیے۔ بشارت دینا کن کے لیے ہوتا ہے؟ اہل تقویٰ کے لیے، جو متقی ہوتے ہیں ان کو بشارت ملتی ہے۔ اس سے پہلے بہت مرتبہ اس کا قرآن مجید میں لفظ متقین کا بہت ذکر آیا ہے، بہت زیادہ ذکر ہے۔ شروع میں ہے سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور متقین کی ہدایت کے لیے ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہاں بشارت ہے متقین کے لیے۔ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اس پر گفتگو بہت ہوئی ہے، تاہم ہر جگہ اس کا تکرار جو ہے، جیسا جہاں قرآن نے تکرار کیا ہے ہم بھی تکرار کریں گے تاکہ مطلب دل نشین ہو جائے۔ تکرار میں فلسفہ یہ ہے کہ تکرار سے مطلب دل نشین ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ذہن کے ساتھ ٹکرانے سے مطلب ذہن میں نہیں بیٹھتا، بار بار بتانے سے مطلب جو ہے وہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ متقی تقویٰ وقایہ سے ہے، وقایہ بچنے کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا، الاتقاء بچانا، وقایہ بچنا۔ متقی ان لوگوں کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ہدن ہدایت کے لیے، للمتقی جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔
جو اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہتے ان کے لیے ہدایت اصولاً تمام بشر کے لیے، تمام انسانوں کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے، ہدایت لینے والے متقین ہیں، یعنی اپنے آپ کو بچانے والے۔ کس چیز سے بچانے؟ تقویٰ کا معنی کیا جاتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقویٰ کا معنی ڈرنا نہیں ہے، تقویٰ کا معنی بچنا ہے، بچنا۔ لیکن اتقوا اللہ، اللہ سے بچو، وہ اردو میں ترجمہ صحیح نہیں بنتا، مطلب واضح نہیں ہوتا۔ اللہ سے بچو، بیچ میں بریکٹ میں آپ کو رکھنا پڑتا ہے، اللہ کے غضب سے بچو، غضب سے کو بریکٹ میں رکھنا ہوتا ہے، یا اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اس طرح ترجمہ کرنا ہوتا ہے، ورنہ اللہ سے بچو صحیح ترجمہ نہیں ہوتا، ہمارے محاورے کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ تقویٰ ان لوگوں کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ دنیا میں ہر پیشہ والا اپنے پیشے میں تقویٰ رکھتے ہیں، ہر پیشہ والا اپنے پیشے میں تقویٰ رکھتا ہے۔ جب تک تقویٰ نہیں رکھتا وہ اپنے پیشے میں کامیاب نہیں ہوتا، طے ہے۔ تجارت کرنے والا بھی تقویٰ رکھتا ہے، جو تجارت کے لیے مضر اور منافی چیزیں ان سے وہ بچتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیاست والے بھی سیاسی تقویٰ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیاست کے لیے جن سے ووٹ لینا ہوتا ہے اس کے وہ خلاف کام نہیں کرتا کہ یہ کروں تو مجھے ووٹ نہیں ملتا ہے، وہ اس سے بچتا ہے، ٹھیک ہے۔ کھیتی باڑی کرنے والے جو ہے وہ زمین کو اور اپنے فصل کو مضر جڑی بوٹیوں سے بچاتا ہے، اگر نہیں بچاتا ہے تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ تقویٰ دنیا کے ہر میدان میں ہے، یار کہیں کوئی ایسی چیز نہیں جس کے لیے تقویٰ نہیں چاہیے ہو۔ مضر چیزوں سے اس غرض کے جو غرض ہے اس کے منافی جو منزل ہے آپ کی، اس منزل کے منافی چیزوں سے بچنا ہوتا ہے، تب آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تقویٰ دنیا میں ہر جگہ موجود ہے۔ یہاں خدا کے غضب سے بچنے والوں کے لیے، خدا کی ناراضگی سے بچنے والوں کے لیے، خدا کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے آپ اس کے بریکٹ میں جو لفظ رکھنا چاہے رکھ لیں، تقویٰ میں یہ سب موجود ہے۔ اللہ کی ناراضی سے بھی بچنا ہوتا ہے، اللہ کے غضب سے بھی بچنا ہوتا ہے، عذاب سے بھی بچنا ہوتا ہے، نافرمانی سے بھی بچنا ہوتا ہے۔ اس سے بچنے والوں کے لیے بشارت دینے کے لیے ہم نے آپ کو آسان لفظوں میں قرآن اتارا ہے، عربی میں۔ ہدی للمتقین وتنذر به قوما لدا، اور ایک جھگڑالو قوم کی تنبیہ کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ یہ قوم جو ہے وہ جھگڑالو قوم ہے۔ عرب غیر متمدن اور وحشی قوم تھے، غیر مہذب قوم، یہاں تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور بات پر لڑائی کرنے والی قوم، بات پر جھگڑا کرنے والی قوم، اور چھوٹی سی بات پر سال لڑائی کرتے تھے یہ لوگ۔ ایسے قوم کو تنبیہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ عرب قوم جہاں تہذیب اور تمدن کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی، قوم لدا، غیر مہذب قوم، وحشی قوم، یہاں علم اور تہذیب کے نام و نشان نہیں تھا۔ یہاں رسول اللہ مبعوث ہوئے ہیں، علم و تہذیب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس زمانے میں یا اس سے پہلے عراق میں، بابل میں تہذیب، زبردست تہذیب تھی۔ آثار بابل دنیا کے عجائب میں سے ایک عجائب ابھی بھی موجود ہے۔ مصر تہذیب کا مرکز تھا، وہاں بھی بڑی تہذیب تھی،
بادشاہت، ایک نظام تھا۔ ایران میں بھی اسی قسم کے علمی مرکز تھے، آپ کے ہندوستان میں بھی، آپ کے سندھ میں موجودہ تہذیب، یہاں یہی نزدیک آپ کے ٹیکسلے میں یہاں تہذیب تھی، ایک یونیورسٹی تھی، تعلیمی مرکز تھا آپ کے پنڈی میں۔ لیکن حجاز میں رسالت مآب کے مبعوث ہونے سے پہلے اتنا بھی مرکز نہیں تھا جتنا ہمارے ضلع پنڈی میں، ٹیکسلا میں، اتنا بھی نہیں تھا علمی مرکز، کچھ بھی نہیں تھا۔ غیر مہذب قوم، اس قوم میں رسالت مآب قیام فرماتے ہیں، اور اس بشارت اور نظارت کے ذریعے صرف اس قوم کو مہذب نہیں بناتے، باقی دنیا کو تہذیب دیتے ہیں۔ یورپ اس زمانے میں اس میں تاریکی جہالت کی ظلمت میں ڈوبا ہوا تھا، غیر مہذب قوم تھی، ان کو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ یہ ادھر سے مسلمانوں نے جا کر کے ان کو تہذیب سکھائی، تہذیب ہم سے لی ہے، یہاں ان لوگوں نے، یورپ والوں نے دنیا کو تہذیب دی۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ لُدًّا، ایک جھگڑالو قوم کے ذریعے دنیا کو مہذب بنا دیا، انسان کو انسانی قدریں سکھا دی، انسان کو انسانی معرفت دی، ورنہ اس انسان کی کوئی قیمت نہیں تھی زمانے جاہلیت میں، اس قوم لد میں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، اور ہم نے اس سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کیا، کیا آج آپ کہیں بھی ان میں سے کسی ایک کا نشان پاتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہیں؟ سکوت و جمود ہے گزشتہ قوموں کی، کوئی علامت نہیں، کوئی آثار نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی آہٹ تک نہیں، خاموشی ہے، زیر زمین چلے گئے، زمین کا حصہ ہو گئے، نابود ہو گئے۔ یہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرح، یہ جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کے دشمن بنے ہوئے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، اور ان کی بھی کوئی آہٹ سنائی نہیں دے گی۔ اشارہ اس کی طرف۔ یہاں سے سورہ مریم ختم ہو جاتا ہے، آگے ہے سورہ طٰہٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ طٰہٰ، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ تو خوف رکھنے والوں کے لیے صرف ایک یاد دہانی ہے، لمن یخشی، یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو بنایا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ حروف مقطعات جو سورہ قرآن کے شروع میں آتے ہیں، بہت سے حروف مقطعات ہیں، اس کے بارے میں ہم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ ایک رمز ہے اپنے حبیب اور اپنے محبوب کے درمیان میں، اللہ اور اپنے رسول کے درمیان میں ایک رمز ہے۔ ان باتوں سے ہم لوگ مخاطب نہیں ہیں، ہم سے خطاب نہیں ہے۔ طٰہٰ، ہم کو کچھ نہیں کہا جا رہا، طٰہٰ کہہ کے اپنے حبیب سے کہا جا رہا ہے، یہ ہم معلوم نہیں ہے، ایک رمز ہے، اس کا معنی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ روایات ہے، معنی یہ ہے، یہ معنی یہ ہے، وغیرہ وغیرہ، روایات جو ہے وہ قابل اعتراض نہیں ہے۔ ایک بات ہے صرف، وہ یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات
یہ ایسے محمل حروف نہیں ہے، محمل نہیں ہے کہ جی یہ ایک مطلب اور ایک معنی رکھتے ہیں، یہ مطلب یہ معنی ہم سے مربوط نہیں ہے۔ چنانچہ دعاؤں میں حضرت علی علیہ السلام دعاؤں میں فرماتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد، ان حروف مقاطعات کے ساتھ یا ندا کر کے، اس سے لگتا ہے کہ یہ اسماء اللہ الحسنیٰ میں سے اللہ تعالیٰ کے کیا اسماء الحسنیٰ ہے، ہم کو نہیں پتہ۔ ان کے ساتھ ان کو دعاؤں میں شامل کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ روایت ہے طٰہٰ اور یاسین کے بارے میں، روایت ہے کہ یہ دونوں حروف مقاطعات جو رسالۃ میں آپ کے اسماء مبارکہ میں سے ہیں۔ طٰہٰ بھی آپ کے اسماء مبارکہ میں سے، طٰ کس کی علامت ہے، ہا کس کی علامت ہے، یہ مختلف روایات سے قابل اعتماد نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ یاسین میں یا کس کی علامت ہے، سین کس کی علامت ہے اس میں رسول روایت ہے، زیادہ روایت ہے۔ یہ دونوں اسماء رسالۃ مآب میں سے ہیں، طٰہٰ اور یاسین دونوں، لیکن یا اور سین کس چیز کی علامت ہے یہ راز ہے۔ روایات کی وجہ سے ہم یہاں تک اس قدر اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں رسالۃ مآب کے اسماء مبارکہ ہیں، طٰہٰ اور یاسین۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ روایات ہیں مختلف کہ قرآن نے تو کہہ دیا کہ آپ اتنی مشقت نہ کریں، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، ناقابل تحمل مشقت اپنے اوپر آپ مسلط کریں۔ کہتے ہیں رسالت مآب اس قدر وہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، محراب عبادت میں کھڑے رہتے تھے کہ ایک روایت میں ایک پاؤں پر کھڑے رہتے تھے، بعض روایت میں انگلیوں پر کھڑے رہتے۔ یہ قابل اعتنا نہیں اس قسم کی روایتیں ہیں، ایک پیر پر کھڑے رہنا، پیروں پر کھڑے رہنا، انگلیوں کے اوپر یوں کھڑے رہنا، اور پھر اس سے زیادہ مشقت ہوئی رسالت مآب کو، اور یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اس طرح مشقت نہ کریں، ایک پیر پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ قابل اعتنا روایت نہیں۔ قابل اعتنا روایت ہے کہ آپ اس قدر نماز میں کھڑے ہوتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، سورہ بقرہ پڑھتے تھے، سورہ بقرہ کے ساتھ ساتھ اور بھی سورے پڑھتے تھے ایک ہی رکعت میں۔ دیر تک کھڑے رہتے تھے، رات کو آدھی رات یا اس سے زیادہ یا اس سے کم ہے نا، قم اللیل الا قلیلا، آدھی رات تک یا اس سے کم یا اس سے کچھ تو زیادہ، آدھی رات جو ہے وہ پوری رات یا بلکہ کبھی آپ اٹھ کے کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور زیادہ کھڑے رہنے کی وجہ سے پاؤں میں ورم پڑ گئے تھے، اور تھکنے کی وجہ سے کبھی ایک پاؤں اٹھاتے تھے، کبھی دوسرے پاؤں تھوڑا سا اٹھاتے تھے، تبدیل کرتے ہی۔ اس کو لوگوں نے دیکھا، کسی نے دیکھا کہ رسالت مآب ایک پاؤں کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا رہے ہیں، پھر انہوں نے یہ روایت کر دی کہ رسالت مآب ایک پیر پر کھڑے رہتے تھے۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے دیکھا ہے اور اسی کو آگے نقل کر لیا۔ اصحاب بہت سے مسائل ہیں آپ کے لیے قابل توجہ، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اصحاب ایک واقعے کو دیکھ لیتے تھے اور اس کو آگے روایت کرتے تھے، اسی کو جیسے دیکھا ہے روایت کرتے تھے، اس کے پیچھے جو حکمت اور فلسفہ یا احکام اور دستور اسلامی کل دستور سے مربوط ہے، اس کے وہ متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ مثال دیتا ہوں، مسح علی الخفین، موزے کے اوپر مسح کرنا، کہ اگر آپ سفر میں ہیں یا جنگ میں ہیں، وضو کر رہے ہوتے ہیں تو وضو کیا اور وہ موزہ اتار کر کے پاؤں پہ مسح کرنا یا دوسرے مسالک کے تحت دھونا،
نہیں، اسی کے اوپر مسح کرنا ہوتا ہے، موضع کے اوپر مسح کرنا، چونکہ رسالت میں آپ ایسا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اصحاب نے دیکھا تھا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گئے، سورہ مائدہ نازل ہونے کے بعد، اور اس میں وضو کا حکم آیا اور اس میں مسح کا حکم آیا، اور اس کے بعد موضوع کے اوپر مسح کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے، پہلے دیکھا ہوا رسالہ میں آپ کرتے تھے، اسی کو نقل کرتے تھے، اور وہ حکم باقی۔ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے مسئلہ آیا تو لوگوں نے کہا، علی ہم نے خود رسول اللہ کو دیکھا ہے موضوع کے اوپر مسح کرتے ہوئے، آپ کیسے کہتے ہیں موضوع پر مسح نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا سورہ مائدہ نازل ہونے سے پہلے دیکھا یا بعد میں دیکھا ہے؟ اصحاب نے کہا یہ ہم نہیں جانتے۔ یہی بات ہے، یہ آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ یہ سورہ مائدہ نازل ہونے سے پہلے رسالہ میں آپ ایسا کرتے تھے۔ اسی طرح رسالہ میں آپ تھکنے کی وجہ سے ایک پاؤں تھوڑی دیر کے لیے اٹھاتے تھے تو لوگوں نے اس کو نقل کر دیا کہ ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے، ایک پیر پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے تھکاوٹ کی وجہ سے پاؤں تھوڑی دیر کے لیے اٹھاتے تھے، ٹھیک، لتشقا، کہ آپ اس قدر عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور مشقت اٹھاتے تھے، پاؤں میں ورم پڑتے تھے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ہم نے آپ کے اوپر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، پاؤں میں ورم پڑ جائیں اور ہاتھ تھک جائیں، اس قدر ایک عرصے تک آپ محراب عبادت میں کھڑے رہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، اس قدر آپ عبادت میں مشقت نہ اٹھائیں۔ دیکھو کس قدر رسول اللہ عبادت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ قرآن میں ذکر کرنا پڑتا ہے۔ صرف الا تذکرۃ لمن یخشی، جو دل میں خوف رکھتا ہے اس کے لیے تذکر کے لیے، یاد دہانی کے، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ تذکرہ، تذکر، یاد دہانی، ٹھیک ہے جی۔ تذکرہ یاد دہانی کیوں کہتے ہیں؟ یاد دہانی اس لیے کہتے ہیں کہ بات انسان کی ضمیر میں ہوتی ہے، فطرت میں ہوتی ہے، وہ منفی تربیت کی وجہ سے، معاشرے کی دباؤ کی وجہ سے، معاشرے کی منفی روایات کی وجہ سے وہ فطرت کی آواز دب جاتی ہے، ورنہ ایک فطرت کے اندر وہ باتیں موجود ہوتی ہیں۔ رسالت مآب کا، انبیاء کا کام یہ ہے کہ وہ یاد دہانی کرے، اور اگر یہ بات فطرت کے اندر موجود نہ ہوتی تو انبیاء کے یاد دہانی کا مطلب نہیں، انبیاء کی دعوت کو پذیرائی نہ ملتی۔ جو چیز اصلاً فطرت میں نہیں ہے اس قسم کی کسی دعوت کو پذیرائی نہیں ملتی۔ فطرت میں موجود ہے یہ بات، خدا پرستی، توحید پرستی، اس کے تذکر کے لیے، اس کو یاد دلانے کے لیے انبیاء مبعوث ہوتے ہیں، یا تذکر۔ نہج البلاغہ میں حضرت امیر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انبیاء مبعوث ہوئے ہیں فطرت سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد و میثاق لیا ہے، فطرت انسان کے اندر جو ودیعت فرمائی ہے، اس کو یاد دلانے کے لیے، یاد دلائے ان کو۔ کیا چیز یاد دلائیں؟ میثاق فطرت ہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فطرت میں میثاق ہے، ودیعت ہے، اس کو یاد دلانے کے لیے، اس کے تذکر کے لیے انبیاء مبعوث ہو گئے ہیں۔ آپ کا کام بھی یاد دلانا ہے، ان کی فطرت میں جو بات موجود ہے، ان کے وجدان اور ضمیر میں، ان کی جبلت میں جو بات ودیعت ہوئی ہے، اس کو منفی تربیت عوامل کی وجہ سے اس کو دبا دیا گیا ہے۔ آپ یاد دلا دیں گے تو اگر کسی کا ضمیر، وجدان زندہ ہے تو لمن یخشی،
وہ اپنے عاقبت کو خراب نہیں کرے گا، خوف آئے گا اسے، اور خوف آئے گا تو پھر آپ کی طرف ٹوٹ ٹوٹ کر کے آ جائیں گے۔ یہ خوف، جن کے دل میں خوف آتا ہے، لمن یخشی، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو بنایا۔ یہ ہمیشہ آپ کے لیے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین بھی اس بات کے قائل تھے کہ آسمان و زمینوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ کو خالق سمجھتے تھے مشرکین۔ صرف اس کائنات کو چلانے والا جو ہے وہ اپنے معبودوں کو سمجھتے تھے کہ ہمارے معبود کائنات کو چلا رہے ہیں، خالق اللہ ہے۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے، جیسے کہ تمہارا اپنا عقیدہ ہے کہ اللہ زمین اور سماوات علیٰ کو اللہ نے خلق کیا، اسی کی طرف سے یہ قرآن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔